جو نظام ایک غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد پہ ہو، جس میں عدل و انصاف موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو اس لیے قتل کیا کرتا تھا کہ کہیں وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اور اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، جہاں پہ تم ظلم و زیادتی ہوتے ہوئے دیکھو وہاں پہ کلمہ حق کہنا بھی ایک جہاد ہے، یعنی کہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے، جو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے جس نے فرعون کو ایک آئینہ دکھایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بھی سنت ہے کہ جب بھی تم کہیں دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو کلمہ حق کو بلند کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا پوائنٹ ہمیں بتایا کہ وہ لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چوتھا پوائنٹ ہے وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور وہ عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ یعنی کہ ہم آج کی بھی سوسائٹی کو اگر دیکھتے ہیں تو ان میں یہ تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے ہر وہ خاندان جو اس وقت حکومت کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ہم دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے۔ اس کی نظر میں رائے عامہ جو ہوتی ہے، عام لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کسی اہمیت میں نہیں آتے، اس کے ایک سامنے یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو منتشر کرتے ہیں، آپس میں انتشار پھیلانا پسند کرتے ہیں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان، یعنی کہ ایک عدل و انصاف کی بنا پر ایک دوسرے کو منتشر کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لڑکوں کو قتل کرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ چوتھا پوائنٹ یستحیی نساءہم، کہ یہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ آخری پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے انہ کان من المفسدین، کہ یہ اقتصادی قسم کے جتنے بھی قسم کے فساد ہیں یہ اس کو فروغ دیتا ہے۔